السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیکنڈ ایئر۔ آج آپ کی اسائنمنٹ، آج کے آپ کی جو ریویژن میں آپ کا کام ہے وہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 1 اور سورۃ بقرہ رکوع نمبر 2 کی آبجیکٹیو MCQs اینڈ شارٹ کوسچنس ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کے لیے کچھ آبجیکٹیو کے MCQs اینڈ شارٹ کوسچنس دیے گئے ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنس اینڈ MCQs جو آپ نے سورۃ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی، اس کے حوالے سے یہاں پر مختلف کوسچنس پوچھے گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو اسی کے حوالے سے یہاں پر یہ دیکھیں ایک سوال دیا گیا ہے کہ کس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور آگے 4 آسمانی کتابوں کے نام دیے گئے ہیں، تو اس میں سے ایک آپ نے کریکٹ جو ہے سلیکٹ کر لیا، کس کتاب میں؟ قرآن مجید میں۔ پھر آگے جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ 4 یہاں پہ آپشن دیے گئے، تو ان میں سے ایک یہاں پر ٹک جو ہے بے جو ہے وہ بنتا ہے، اس پر آپ ٹک کریں گے۔ اگر اسٹوڈنٹس آپ نے اپنا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے، جیسا کہ آپ کلاس میں اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، اس کی ریویژن بھی کر چکے ہیں، مطلب اس کے ٹیسٹ بھی آپ نے دیے کلاس میں، تو جب آپ نے اپنا سبجیکٹیو پارٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اسٹڈی کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا، آپ کو کانفیڈنس ہوگا، تو اسی وجہ سے آپ اپنی آبجیکٹیو بھی اچھے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آبجیکٹیو جو ہوتی ہے وہ اسی میں سے جو ہے چیزوں کو انڈر لائن کر کے چیزیں نکال کر اور اس میں سیکھی جاتی ہے۔ جیسے کہ کلاس میں ہم اس چیز کی بھی پریکٹس کر چکے ہیں کہ مطلب آپ سے بیچ بیچ میں کویشچنس کر لیے جاتے تھے، تو جس طریقے سے کلاس میں بچوں آپ لوگوں نے اس کے آنسرز دیے، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر بھی تیار کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے رکوع کے حوالے سے ہیں، جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں، ہر آیت میں سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ کر آگے اس کے بارے میں 4 آپشن دیے گئے، ایک صحیح پر آپ نے کریکٹ پر ٹک کرنا ہے۔ اگلا اسی پہلے رکوع کے حوالے سے یہ کچھ شارٹ کوسچنس ہیں، شارٹ کوسچنس مختصر سوالات جن کے جوابات آپ نے 1، 2 یا 3 کم از کم جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 لائنوں تک آپ نے اس کے جواب دینے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں الف لام میم کا لفظ پڑھا، الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں۔ آگے متشابہات کے بارے میں، متقین سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو آپ نے پڑھا کہ کس کے لیے ہدایت ہے، اب یہاں پہ ہے متقین، متقین سے کیا مراد ہے کہ متقین ہوتے کیا ہیں، اس چیز کو مزید ڈیفائن کر دیا گیا۔ آگے ایمان کے معنی اور مفہوم کیا ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، تو ایک چیز آپ نے پڑھی، اس کے بارے میں آگے سے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کیا یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے تاکہ مسلمانوں کو دین اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ اس کے بعد میں آگے سے یہ دیکھیں، سورۃ بقرہ کے آگے پہلے رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں پوچھا گیا کہ متقین کی کیا صفات ہیں، پھر کفر کیا ہوتا ہے، پھر کفر کی سزا کیا ہے۔ اس طریقے سے انعام آیات وعدہ ہیں، انعام کی آیات ہیں، بشارت ہے، خوشخبری ہے، نوید ہے، اسی طریقے سے وعید کی آیات بھی ہیں، کچھ سزا اور عذاب کے حوالے سے بھی ہیں، اللہم اجرنی من کل عذاب۔ تو اسی طریقے سے اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 2، اس میں بھی دیکھیں آپ سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 2 جو آپ نے پڑھا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ والا رکوع، اس میں منافقین کے بارے میں ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ یہ شارٹ کوسچن بھی پڑھتے ہیں کہ پہلے 2 رکوع میں کس کا ذکر کیا گیا ہے، کتنے گروہوں کا؟ 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ کون کون سے گروہ ہیں؟ متقین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ میں وہی آیات مبارکہ جو آپ نے پڑھی تھیں ان کے بارے میں یہاں پہ شارٹ MCQs دیے گئے ہیں، ایک سوال ہے، آگے اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں جس پہ سے آپ نے ایک صحیح پر ٹک کرنا ہے یا اس کو فل کرنا ہے۔ یہ رکوع نمبر 2 کے حوالے سے آپ کی آبجیکٹیو ہے کہ سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کن لوگوں کا ذکر ہے، منافقین کا ہے، پھر آگے منافقت کی ڈیفینیشن پوچھی گئی ہے کہ منافقت ہوتی کیا ہے، آگے منافقین کی اقسام پوچھی گئی ہیں، اس کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد میں ہے اعتقادی منافق دراصل کس کے دھوکے دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر پوچھی گئی ہیں۔ از اٹ کلیئر اسٹوڈنٹس؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف بخشے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی راہ پر استقامت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر سکیں، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔